آج میں بات کرنا چاہوں گی ملک کی دفاع پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور چاہے ہم اس کی مخالفت کریں، چاہے ہم اس کا مذاق اڑائیں، لیکن ابھی جو حالیہ جو ہم نے دنیا میں ہوتے دیکھا ہے، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں جو ہم نے دیکھا، شام میں ہوا، اس سے پہلے عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، اور اب جو غزہ کے بارے میں صدر ٹرمپ نے بیانات دیے ہیں، تو ان سے ایک بات تو میرے خیال میں واضح ہو جانی چاہیے کہ جن ملکوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا یا انہوں نے پلاننگ نہیں کی ہوتی، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو ان کا جو حال ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ مطلب بیرونی قوتیں آ کے جو بھی وہاں پہ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ہونا ایک دفاع کی ایک ذریعہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جو دنیا میں ہلچل مچی ہے یا جو حالات اس وقت جنم لے رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہوتا۔ جو پاکستان کا جو ایٹمی قوت بننے کا تصور تھا وہ عبد الفقار علی بھٹو نے پیش کیا تھا، اور جب ان کو جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے ان کو مروایا ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کہ پاکستان کے پاس کوئی ایٹم بم آئے یا پاکستان اتنا مضبوط ہو۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کو ایک کانسپریسی تھیوری کے طور پہ سمجھ لیا اور اس کو اہم نہیں سمجھا، لیکن میرا خیال کہ اس میں ایک حد تک بہت زیادہ سچائی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اب کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے جس طرح سے واقعات حالات انفولڈ ہوئے ہیں، اس سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ لیکن جو اصل میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ صرف ہتھیار، چاہے وہ ٹریڈیشنل ویپنز ہوں، چاہے وہ ایٹم بم ہو، صرف وہی کسی بھی ملک کا یا قوم کی سیکیورٹی کا کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے بہت سے اہم دوسرے پہلوؤں پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، خاص طور سے 21ویں صدی میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، انٹرنیٹ ہے، اور بہت سے اس طرح کے ذرائع ہیں جن سے کہ آپ کی سیکیورٹی کو تھریٹن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا پھر امریکہ کے جو دفاعی پلان ہے یا ان کا جو ڈیفنس پلان ہے، میں نے اس کو جا کے تھوڑا سا ریسرچ کیا۔ میں آپ کو اس کے خد و خال بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ رہے، جتنی بھی حتی الوسع ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ امریکہ کا جو دفاعی پلان ہے، اس کا جو سینٹرل گول ہے یا سینٹرل مقصد ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے: The central goal of our national security system is to promote America's prosperity through our efforts home and abroad, because economic and security interests are انکریزنگلی انسیپریبل۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو دفاعی پلان ہے اس کا سینٹرل جو گول ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی خوشحالی کو برقرار رکھا جائے، چاہے اس کے لیے ہم اپنے ملک میں کام کریں یا بیرونی دنیا میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، کہ امریکہ کی خوشحالی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے اور جو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ ایک دوسرے سے بہت حد تک جڑے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے دنیا پروگرس کر رہی ہے یہ جڑت زیادہ ہو رہی ہے۔ مطلب اگر آپ اکانومی خراب ہوگی تو آپ کی سیکیورٹی بھی خراب ہوگی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت ہی جامع ایک پلان بنایا اپنی سیکیورٹی کے لیے، اس کو ہر پہلو سے انہوں نے دیکھا ہے۔ میں اس کو صرف چند خد و خال بتا سکتی ہوں آپ کو، آپ اس پہ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے ان باتوں پہ، اور ہمیں ریسرچ بھی کرنی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلا تو جیسے میں نے کہا تھا، ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے، اور اس وقت دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام ممالک بھی ملا کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں نا، ایک تو روایتی ہتھیار ہیں جس میں کہ آپ بم ہوتے ہیں، فضائی قوت ہوتی ہے، آپ کی بحری قوت ہوتی ہے، اور زمینوں پہ آپ کے جو بھی ہتھیار ہوتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں، اور وہاں پہ تو ہر چیز پہ ہر وقت ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلح کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جب ایران نے اسرائیل پہ میزائل چھوڑے تو اس کو راستے میں انٹرسیپٹ کر دیا گیا، وہ اسرائیل تک تو پہنچے ہی نہیں وہ۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں اپنے ہتھیاروں کو۔ اور پھر دوسرا جو ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایٹمی قوت ہے۔ دنیا میں چند ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، جس میں کہ ایک پاکستان بھی ہے۔ اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ بس ایٹمی ہتھیار ان تک یا چند جو بڑے ان کے اتحادی ممالک ہیں ان تک وہ محدود رہیں، اور ان کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں، خاص طور سے جو چھوٹے ممالک ہیں، خاص طور سے جو ان کے دشمن ممالک ہیں یا ان کے جو حریف ہیں، ان
کے پاس ایٹمی قوت ہو، تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ ایران کو یہ ہتھیار نہ ملے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت نہ رہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اٹامک ویپنز نان پرولیفریشن ٹریٹی ہو، مطلب ایسا ایک معاہدہ ہو پوری دنیا میں، ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس نہیں کریں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ رہیں لیکن باقی دنیا میں یہ نہ رہیں، تو یہ تھوڑا سا ون سائیڈڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سے ممالک ہیں جو اس پہ راضی نہیں ہیں، اور اس میں نارتھ کوریا بھی ہے جو کہ ایٹمی قوت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرینکلی ہم برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم بھی ایٹمی ہتھیاروں کی یا اس طرح کے تمام قسم کے جو مہلک ہتھیار ہیں ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو ملکوں کے حدود اربع ہیں اور جو لائنز ہیں جغرافیہ پہ، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، مطلب بارڈر لیس ایک دنیا ہو جہاں لوگ جہاں چاہیں جا سکیں، خوشحال رہ سکیں، جہاں بھی موقع ملے وہ جائیں۔ لیکن وہ تو اب یہ ایک خواب ہے، اس کے لیے تو آپ کو اس پورے نظام کو پلٹنا ہوگا اور ایک پوری عالمگیر تحریک چلانی ہوگی، اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمیں اپنا دفاع جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جتنا ممکن ہو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو باہر بہت اہم پہلو سے انہوں نے اپنے دفاع کو دیکھا ہے وہ انرجی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی انرجی پہ بہت بات ہوتی ہے، آئی پی پیز پہ بات ہوتی ہے، جنہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے پاکستان میں لوگوں کا، جن کی وجہ سے بجلی کتنی مہنگی ہے، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے۔ تو اگر آپ بجلی کے بغیر اپنا گھر نہیں چلا سکتے، چھوٹا موٹا کاروبار نہیں چلا سکتے، تو ملک کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں، فیکٹریاں کیسے چلا سکتے ہیں، اپنے ہتھیار کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ چاہے آپ کے پاس کتنے ہی جہاز ہوں، کتنے ہی ٹینک ہوں، کتنے ہی اور ہتھیار ہوں، اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے تو وہ تو سارے کھڑے کھڑے زنگ آلود ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انرجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف کہ اس پوائنٹ آف ویو سے بلکہ آپ کی معیشت کے لیے، اور جیسا کہ ابھی امریکہ نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے پلان میں کہ معیشت اور سیکیورٹی ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ امریکہ کا جو پلان ہے وہ میں آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ ایک تو نمبر 1 ان کے پاس پتہ نہیں کتنے ملین بیرلز ہیں آئل کے جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، تاکہ جب ہنگامی صورتحال ہو تو وہاں سے وہ تھوڑا سا ریلیز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک پلان ہے کہ جب دنیا میں تیل کی قیمت بہت اونچی چلی جاتی ہے، بہت مہنگا ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت وہاں سے ان ذخائر سے تیل نکال کے اپنے شہریوں کو تھوڑی بہت سہولت دے سکتے ہیں، یا ان کے لیے انرجی جو ہے وہ کم قیمت پہ ان کو مہیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ خرید کے اپنے ذخیرے جو ہیں وہ دوبارہ سے ریپلینش کر لیتے ہیں۔ اب پاکستان میں تو اس طرح کا میرا خیال ہے کوئی پلان ہے ہی نہیں، ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں اس طریقے پہ یا اس ڈگر پہ کہ ہمیں پلاننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو آپت دھاپی ہے، لوٹ مار ہے، بس جس کا دل چاہتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے وسائل پہ۔ انہوں نے اس طریقے سے دیکھا ہوا ہے، پلس وہ رینیویبل انرجی پہ ان کا فوکس ہے۔ اب رینیویبل انرجی میرا خیال ہے کہ امریکہ شاید اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکا جس حد تک اس کو ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئل کمپنیاں ہیں ان کی بہت بڑی بڑی لابیز ہیں، یہ بہت مضبوط ہیں، اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ دور تک ہیں امریکن سسٹم میں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پریزیڈنٹ بش تھے ان کا تو بزنس ہی آئل کا تھا، تو اس لیے اب ان کی طرف سے کافی ابھی ریزسٹنس ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اب ٹرمپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، مطلب جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا بڑے بڑے ٹائکونز ہیں، تو ان کے زمانے میں تو شاید مشکل ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ تو بات کر رہے ہیں مزید آئل ایکسپلوریشن کی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جو برابری کی بنیاد پہ جو ایک اہم پہلو ہے وہ اکانومی ہے یا معیشت ہے۔ جو معیشت کے بہت سے پہلو ہیں، ایک تو معیشت ظاہر ہے کہ جب معیشت آپ کی مضبوط ہوتی ہے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، دنیا مطلب آپ کے ملک میں بھی امن ہوتا ہے، اور اگر پوری دنیا خوشحال ہو جائے تو دنیا میں بھی امن ہوگا۔ اور جب معیشت خراب ہوتی ہے، جب لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، جب ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، جب غربت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے سماجی انتشار بھی ہوتا ہے، اس سے جرائم بھی بڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، مطلب وہ انہی لوگوں کو جو کہ پہلے سے مشتعل ہیں، ان کو غصہ ہے، ان میں غبار بھرا ہوا ہے، نفرت ہے، تو وہ ان کو استعمال کر کے آپ کے ملک کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں کافی حد تک یہ ہو رہا ہے، اور یہ شاید اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہو۔ اور پھر آپ کی ظاہر ہے کہ جب معیشت آپ کی مضبوط ہوتی ہے، جس طرح کہ امریکہ کی معیشت ہے، جب وہ مضبوط ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ ٹریڈ اور کامرس میں اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی شرائط منوا سکتے ہیں۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں ہمارے پاس امریکہ سے یا باہر کے ملکوں سے، ان کی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، مطلب وہ معاہدے جو ہوتے ہیں اس میں وہ میک شور کرتی ہیں کہ ان کی کمپنیز جو ہیں ان کا اپر ہینڈ ہو، مطلب جو منافع ہے وہ باہر لے کے جا
آ سکیں وغیرہ وغیرہ. اب کیونکہ ہمارے پاس ان معاہدوں کی ڈیٹیلز نہیں ہے تو میں اس پہ تبصرہ تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے یا ہتھیار ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو آپ کی معیشت ہوتی ہے اس کو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو آپ اس کو واقعی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بات کی کہ ہم ٹیرف انکریز کریں گے. اب ٹیرف وہ کس پہ لگائیں گے؟ انہی ملکوں پہ لگائیں گے جن کے ساتھ ان کی مخالفت ہے، یا جیسے انہوں نے چین پہ کہا اور بھی بہت سے ملکوں پہ کہا. تو ٹیرف کے ذریعے وہ دوسرے ملکوں کو دبا سکتے ہیں یا ان کی معیشت کو خراب کر سکتے ہیں. اسی طرح سینکشنز لگا سکتے ہیں. امریکہ نے تو کتنے ملکوں پہ سینکشنز لگائی ہیں ابھی تک، ایران میں اور کیوبا میں تو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے سینکشنز ہیں، اور پاکستان بھی سینکشنز کا شکار رہ چکا ہے، اس کا وکٹم رہ چکا ہے. تو ایک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے کہ امریکہ اپنا کنٹرول کرتا ہے دنیا پہ. اس سے اس کی اپنی اکانومی مضبوط ہوتی ہے اور دوسروں کی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس کا غلبہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے، جو ان کی کرنسی ہے، امریکہ کی کرنسی، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بالادستی رہے. اس وقت تقریباً تمام جو تجارت ہے، تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈالر میں ہی ہوتے ہیں. ابھی برک جو ایک نیا مالیاتی ادارہ بنا ہے جس میں کہ چائنا ہے، انڈیا ہے، برازیل ہے اور بہت سے ممالک ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک متبادل اس طرح کا پیش نہیں کر سکے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ ڈالر کی جو ہے برتری وہ برقرار رہے، ڈالر کی ڈومیننس برقرار رہے. اس کے لیے ان کے پاس پورا پلان ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے ذریعے وہ اپنی شرائط منواتا ہے پوری دنیا میں. اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان، یہ جو بھی حالات ہوئے ہیں جب سے افغانستان سے امریکہ نکل کے گیا ہے اور پاکستان میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہا اور اس نے پاکستان سے تمام جو امداد وہ دیتا تھا وہ تو بند کر ہی دی، لیکن پھر جو IMF وغیرہ تھے ان کے تھرو بھی اس نے پریشر ڈالنا شروع کیا. جو ہماری معاشی حالت ہے جو خراب ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا لیا ہے. تو اب ہمیں زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. ظاہر ہے معیشت جو ہے اس کا ایک کرٹیکل رول ہوتا ہے، آپ کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے تو ہے ہی، لیکن آپ کے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے. پھر جو ایک اور بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے شہریوں کی ہیلتھ کا یا ان کی صحت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آج کل ایسے مہلک ہتھیار ہیں جن کو بایولوجیکل وارفیئر کہا جاتا ہے، بایولوجیکل ویپنز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے خطرناک جراثیم کسی آبادی میں پھیلا سکتے ہیں مختلف ذریعے سے، جس سے کہ لوگ بیمار ہو جائیں. جب لوگ بیمار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کی سچویشن بھی پیدا ہوگی. پھر اگر اس میں بہت سے لوگ انوالو ہوں تو وہ کام بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کی معیشت بھی سفر کرے گی، پھر اسے پینک بھی ہوگا، لوگوں میں انتشار بھی ہوگا. تو ایک تو یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے. اس میں جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد امریکہ میں ایک تھریٹ تھا جس کو اینتھریکس کا تھریٹ کہتے تھے. اینتھریکس ایک جراثیم ہے جس کو کہ ایک پاؤڈر کے ذریعے لفافوں میں ڈال کے تو وہ لوگوں کے گھروں تک ڈیلیور کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت پینک ہوا اور بہت زیادہ پرابلمز ہوئی. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے کوئی ان پہ اٹیک ہو اس وقت، کیونکہ ٹیررزم کا خطرہ تھا، تو اس کو اس کے زمرے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا. اور پھر آپ کے کیمیکل ویپنز ہیں، کیمیکل اتنے مہلک ہتھیار ہوتے ہیں جیسے کہ گیسز ہیں جن کے ذریعے آپ پوری آبادیوں کو ملیمیٹ کر سکتے ہیں. جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو یونائٹڈ نیشنز میں کولن پاول نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ عراق پہ ہم اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. مطلب اس کے پاس ایٹم بم تو نہیں تھا، لیکن ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کیمیکل ویپنز ہوں، آپ کے پاس بایولوجیکل ویپنز ہوں. وہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا، لیکن کیا ہوا، امریکہ کو کچھ لوگوں نے لعن طعن کی، لیکن امریکہ کا تو کچھ نہیں بگڑا. یہ جو دو چیزیں ہیں، بایولوجیکل اور کیمیکل وارفیئر، اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. اور امریکہ تو، حالانکہ میرے پاس تو ظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اس طرح کے ہتھیار موجود ہیں جو کہ وہ اس وقت اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت پڑے تو. ایک اور پہلو، اور وہ اتنا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے دفاعی پلان میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ورکرز کی پروٹیکشن کرنا. اب آپ اس پہ ذرا غور کریں، آپ جتنے آپ کے پاس ہتھیار ہوں، جتنے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو، جتنی آپ کی انڈسٹری مضبوط ہو، اگر آپ کے پاس ورکرز نہیں ہیں تو وہ سب بیکار ہے. مطلب یہ چیزیں جو چلاتے ہیں یہ وہ ارب کھرب پتی تو نہیں چلاتے نا، یہ نہ وہ فیکٹریاں چلاتے ہیں، نہ وہ ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو ورکنگ کلاس ہوتی ہے جو استعمال کرتی ہے. امریکہ کو چاہے اور کسی حوالے سے انسانی ہمدردی کے یا اس طرح کے حوالے سے اپنے ورکرز کا خیال ہو یا نہ ہو، لیکن اس حوالے سے ان کو ضرور ہے، اور انہوں نے اپنے پلان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دفاع ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے. پھر ایک سائبر سیکیورٹی ہے. آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے. ڈیجیٹل کا مطلب یہ کہ ہر چیز آپ کی نیٹ کے تھرو ہوتی ہے. مطلب آپ کی بینکنگ سیکٹر جو ہے، آپ کی منی ٹرانزیکشنز جو ہیں،
پورا جو گلوبل اکنامک نیٹ ورک ہے وہ سارا ایکسیسیبل ہے تھرو نیٹ، اور اگر آپ کوئی اس کو بریچ کر دے، کوئی اس میں آپ کوئی وائرس ڈال دے یا کچھ کسی طرح سے وہ ڈیٹا حاصل کر لے یا اس میں کوئی ایسی گڑبڑ کر دے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوگا کیونکہ ان کی اکانومی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس لیے سائبر کرائم جو ہے اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو یہ جو دفاع ہے سائبر نیٹ ورک کا یہ ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ انہوں نے وہ دوسرے جو ممالک ہیں ان وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرفیئر کریں، دوسرے ممالک کوشش کرتے ہیں ان کے انٹرفیئر کریں، تو یہ ایک سائبر آپ سمجھ لیں کہ وار چل رہی ہے آہستہ آہستہ، اس کے لیے انہوں نے پلانز بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر آخر میں کہوں گی کہ ایک ان کا ہے ویدر پروٹیکشن پلان۔ ویدر کا مطلب یہ ہے کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جو لاس اینجلس میں ایک آگ لگی تھی جس میں پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ سونامیز ہوتی ہیں، بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں جس پہ کہ انسان کا ابھی پورا کنٹرول نہیں ہے، لیکن پہلے سے اس کی وارننگ دی جا سکتی ہے اور نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب امریکہ میں آپ دیکھ لیں جب بھی سیلاب آتے ہیں کچھ تو جانی نقصان نہیں ہوتا، مالی نقصان بے شک کتنا ہی ہو جائے، تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں جو قدرتی ہوتے ہیں، تو پھر نہ صرف یہ کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی ظاہر ہے کہ اکانومی بھی متاثر ہو جاتی ہے اس سے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو تجربہ ہے اس کا، مطلب ہمارے تو ہر سال پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، لیکن ہر سال ہم ایسے ان کو دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی پہلی دفعہ سیلاب آیا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، بس ہم اٹھ کے اور مانگنے چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے۔ ہمیں معلوم ہے بہت حد تک کہ یہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں، اس کے لیے پیچھے وجوہات کیا ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی پلان نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم جو ہیں وکٹمز ہیں اپنی ہی نااہلی کا، اپنی ہی لیک آف ویژن کا، پورا اس وقت حکمران طبقہ ہے اس کی خود غرضی کا، اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، تب تک سدھر نہیں سکتا جب تک کہ اس میں عام لوگوں کی رائے شامل نہ ہو، عام لوگ اس میں انٹرسٹ نہ لیں اور سیاسی طور پر منظم نہ ہوں، خود ان جو حکمران ہے اس سے سوال و جواب نہ کریں، اور جب تک آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ سوال و جواب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو اپنا جو علم ہے وہ بڑھانا چاہیے، نالج میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ نالج کے بغیر تو انسان ہی نہیں ہے نا۔ یہی نالج ہے جو کہ آپ کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ہمارے اور جانوروں کے درمیان یہی ایک فرق ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس ذرائع بھی موجود ہے جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پھر بھی علم حاصل نہ کریں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ میں چاہوں گی کہ جو لوگ آپ سن رہے ہیں اس ٹاپک پہ مزید ریسرچ کریں، بجائے اس کے کہ نیٹ پہ آپ بیکار کام کریں، اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ بہت شکریہ۔